الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں ہجرت نبوی اور صحابہ کرام کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر ہے 4902۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت اور بیان کرتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ یعنی بہت مشہور بات ہے کہ نبی کو جو نبوت ملی ہے اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ سوال ہوتا ہے کیوں اللہ نے 40 سال ہی کی عمر میں نبوت دی؟ کم زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، وہ ایک تجربہ شدہ عمر ہوتی ہے، ایکسپیرینس والا عمر ہوتی ہے، جس میں سوجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک تجربہ کار آدمی بغیر تجربہ والے سے کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ 23 سال باحیات رہے، اور 23 سال میں جو آپ نے کام کیا ہے وہ دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ یہ سوچ بوجھ عمر والی، اور سب مانتے کہتے یار جوان آدمی ہے، خون گرم ہے، کہیں وہ جلدی کر جائے گا، یہ باتیں سنتے ہیں۔ اور جیسے 40 سال عمر ہوتی ہے یا سوچ بوجھ والا بندہ ہو گیا۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات کہ بغیر نبوت کے اللہ نے آپ کو 40 سال مکہ میں رکھا تاکہ لوگوں کو آپ کی زندگی کے بارے میں اچھی طرح پتہ رہے کہ بھئی جس نے آج نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ 40 سال ہمارے درمیان رہا ہے، جس پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ زندگی اتنی صاف ستھری ہے کہ جس پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ بھئی لوگ جس نے کبھی زندگی میں 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، 40 سال کی بعد اچانک اتنا بڑا جھوٹ بول دے گا، تو یہ بھی ایک میسج تھا کہ 40 سال جس بندے نے آپ کے ساتھ رہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور آج جو وہ کہہ رہا میں نبی ہوں تو تم کہتے ہو جھوٹ بولتا ہے، یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے، باقی اللہ عالم بالصواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی مکہ میں۔ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ 13 سنہ، اور نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ یوحا الیہ، اور 13 سال تک آپ پر وحی اترتی رہی مکہ کے اندر۔ نبوت کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے، اور 13 سال بھی کوئی کم عمر نہیں ہوتی۔ اور وہ 13 سال کیسے گزرے ہیں آپ سنتے ہیں۔ اسی میں راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، گھروں میں کوڑے کرکٹ ڈالا جاتا، آپ کو ستایا جاتا، کوئی ایمان لاتا تو اس کو ستایا مارا جاتا، آپ کو بائیکاٹ کیا جاتا اور تانے دیے جاتے۔ یہ ساری چیزیں اسی 30 سال کی مدت میں ہیں۔ آپ اپنا تجربہ کر لیں کہ آپ کا پڑوسی اگر نالائق مل گیا، ناک میں دم کرنے والا نا، تو آپ کا 1 مہینہ نہیں گزرتا تمیز سے، اور 13 سال آپ نے وہاں کیسے گزاری ہے۔ اور محنت تو ایسا آپ نے کیا کہ اللہ نے کہا اے نبی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس ٹینشن میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یعنی اتنا فکر مند تھے اور اتنی محنت کیا کرتے تھے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہجرت کے مدینہ گئے اور غزوہ بدر پیش آیا تو ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 313 پہنچی تھی، ٹوٹل 313۔ 13 سال ادھر محنت کیا، ادھر بھی جا کے تھوڑا محنت کی، اتنی محنت کی 13 سال تک، اور یہ نتیجہ ہوا۔ تو نبوت کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے۔ ثم امر بالہجرت فاجر 10 سنین، پھر آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ نے 10 سال ہجرت میں گزاری، یعنی 10 سال مدینہ میں آپ نے گزاری۔ تو آپ کی یہ اب دیکھیں مدینہ میں آگے، اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہوتے ہی پھر تو جماعت در جماعت لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے وفود، وہاں سے لوگ، وہاں سے لوگ، مسلمان ہونے کے لیے لوگ انتظار میں کچھ لوگ تھے۔ تو جو کام ان 10 سال بلکہ یہ کہ 8 کے بعد 2-3 سالوں میں جو کام ہوا نا، وہ کام پہلے ہوا ہی نہیں۔
تو ہوتا ہے قربانیوں کے بعد نتائج سامنے آتے ہیں. تو یہ کہ نبوت کے بعد 13 سال اب مکہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے اور 40 سال آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. کہہ رہے وہ ماتا وہ ابن 63 اور آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی. کتنی سال؟ 63 سال. 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ میں نبوت کے بعد اور 10 سال مدینہ میں ہجرت کے بعد. یہ ٹوٹل آپ کی زندگی ہے 63 سال. بھئی اب تو لوگ 90 لوگ 90 سال کے 100 سال کے جیتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بس 63 سال رکھا. ایک میسج ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا دنیا والوں کے لیے پیغام دینا ہے. پیغام ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بلا لیا. اللہ تعالی کی یہ سنت رہی ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں اسی وقت تک رکھتا ہے جب تک ان کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت کے تعلق سے خیر ثابت ہو رہا ہو. یہ ایک مزاج، یہ ایک سنت اللہ کی رہی ہے. اور جب یہ لگتا ہے کہ اب اتنا خیر نہیں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے کیا قید خانہ ہے، اور دنیا سجن مومن، اور آخرت یہ دراصل مومن کی زندگی ہے. تو دنیا زیادہ جینے کی جگہ نہیں. اور بھی آپ سنیں، اس امت کی جو عمر بھی ہے نا وہ 60 اور 70 کے درمیان ہی ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں وہ قلیل میجوز، یعنی تھوڑے ہی ہیں جو 70 سے کراس کریں گے، ورنہ عمر امت یہی ہے. اور آپ دیکھیں اس لیے جو 60 سال ہو جائے، ویسے گارنٹی تو کسی کے بارے میں نہیں کب کیا ہو جائے، لیکن 60 سال کے بعد تو میرا مشورہ یہ ہے کہ دنیا پر اتنا انٹرسٹ مت رکھو، اور اگر دنیا میں رکھ بھی رہے ہو تو اس میں زیادہ پلرا آخرت کے لیے بنا دو. مثلا اب 60 سال کے بھی کمائی جا رہے، اچھی بات ہے، تو آپ یہ طے کر لیں اس کمائی کے زیادہ حصہ میں فی سبیل اللہ خرچ کروں، کیونکہ یار 60 سال تو دنیا بنا لیے نا، کچھ آخرت بھی تو بنا لیں. کیونکہ 60 سال کے بعد کب بلاوا آ جائے کوئی، ویسے پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی بچپنے کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا، اور 60 سال کے بعد تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ 60 سال کے بعد بھی لوگ دنیا داری سے دور نہیں جاتے، بلکہ ایسا ہے کہ مطلب دلوں کے اندر ایسا رچ بس گیا ہے کہ مطلب مرتے تک پیر قبر میں لٹک چکے ہیں. لیکن چاہے خرافات ہو، چاہے مسائل ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کے تعلق سے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور یہ بات سمجھ میں آئے گی آنکھیں بند ہونے کے بعد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.